یہ بچی انتہائی باکردار تھی، انتہائی شریف اور انتہائی اچھے خاندان سے اس کا تعلق تھا. اس کے کریکٹر کی اسیسینیشن کرنے والا زیادتی کرے گا. طرح ایمرجنسی اس بچی کو اٹھایا گیا. اب لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی نامحرم، وہ کسی کی جان بچانی ہے، جان بچانے کے لیے خاتون کو مرد ڈاکٹر نہیں آپریٹ کرتے. جو ڈی فارمیسی میں سم ٹائم آپ کو میڈیسن کی مینوفیکچرنگ یا اس طرح کے اس روم میں لے کے جاتے ہیں نا، تو اس کے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دماغ کو اثر کر دیتے ہیں. اب لوگ ہسپتالوں میں بھی خودکشیاں کرتے ہیں. لوگ ٹرین کے نیچے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹرین بند کر دی جائے. بچ بھی جاتی ہے تو مجھے نہیں امید کہ یہ ایک نارمل لائف گزار سکے گی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی. ناظرین، آپ نے کچھ وقت پہلے ہمارے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جو کہ یونیورسٹی آف لاہور کی لڑکی 21 سالہ فاطمہ سے ریلیٹڈ تھی. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمیں کچھ تفصیلات جو ہے وہ ملتی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار جو ہے فرقان شاہ صاحب موجود ہے. ان سے ہم بات کریں گے کہ یونیورسٹی آف لاہور میں آخرکار ایسا کیا ہو رہا ہے کہ آئے روز سوسائڈ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں، پہلے اویس سلطان اور پھر فاطمہ، ان دونوں کو آپس میں ملائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کا ریلیشن تھا، لڑکی کا نکاح ہوا اور اویس نے اس بات کا سٹریس لیا، اویس نے سوسائڈ کیا اور پھر اس کے بعد فاطمہ نے بھی سوسائڈ کر لیا. اصل حقائق سے پردہ آج اٹھے گا. فرقان شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان. فرقان شاہ صاحب، یونیورسٹی آف لاہور میں کچھ روز پہلے اویس سلطان والا انسیڈنٹ پیش آیا. بالکل. کچھ روز گزرے 2026 5 جنوری 21 سالہ فاطمہ جو کہ فارم ڈی کی اسٹوڈنٹ تھی، فرسٹ سیمسٹر تھا، اس کا بھی معاملہ سیم، وہی جگہ وہی چیز، اسی جگہ پر ایز اٹ از ویسے ہی 8:15 بجے اس نے بھی سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ابھی وہ تشویشناک حالت میں موجود ہے، پسلیاں وغیرہ ٹوٹ چکی ہیں، فریکچر آ چکے ہیں. آپ اس یونیورسٹی آف لاہور کے جو 2 انسیڈنٹ کچھ روز کے وقفے سے ہوئے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز کی کلیریفیکیشن دوں گا کہ بچیاں سب کی سانجھی ہیں. لوگ اپنی ریٹنگ لینے کے لیے یا کسی چیز پہ اس بچی کی کریکٹر کی اسیسینیشن کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے. اس بچی کو اس یونیورسٹی میں داخلہ لیے ہوئے میکسیمم 3 منتھس ہوئے تھے اور اس کا فرسٹ سیمسٹر تھا. اور وہ جو اویس تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کا 4تھا یا 5واں سیمسٹر تھا. ٹھیک ہے، ان کا آپس میں ریلیشن جوڑنا بالکل بے تکی. میں سارے اپنے صحافی بھائیوں سے اور یوٹیوبر سے ایک دست بدست ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کروں گا، خدا کے لیے اپنی ریٹنگ کے چکر میں کسی کی عزت کو نہ اچھالیں. یہ بچی انتہائی باکردار تھی، انتہائی شریف اور انتہائی اچھے خاندان سے اس کا تعلق تھا. اس کے کریکٹر کی اسیسینیشن کرنے والا زیادتی کرے گا. دیکھیں، اس کے بھائی نے آپ کو پتہ ہے اس لڑکی کا نکاح بھی ہو چکا تھا اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اویس اور اس کا ریلیشن تھا. اویس نے اس کو کہا کہ تم مجھے چیٹ کر رہی ہو، تم نے کہیں اور شادی کر لی ہے. اس چیز کا سٹریس لے کے اویس نے موبائل سے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے بعد سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا اور اس کے بعد کچھ روز بعد ہی فاطمہ نے یہ حرکت کر دی. اویس کو کتنی دیر ہوئی ہے اس کی ڈیتھ ہوئی؟ ابھی کچھ روز ہی ہوئے تھے، کہ 10-12 روز نہیں، 10-12 سے زیادہ ہو گئے ہیں. 3 ماہ پہلے یہ بچی اس یونیورسٹی میں آتی ہے اور ان کا 1-1.5-2 ماہ میں اتنا پیک پہ افیئر چلا گیا. یعنی کہ جس دن یہ انٹر ہوتی ہے، گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ان کا افیئر شروع ہو گیا. بچی کی شادی ہو کے جس گھر میں جاتی ہے نا، اس کو سنبھلتے 2-4-5 ماہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے نا. کسی کے پاس پروف نہیں. اس بچی کے موبائل سے کوئی پروف نکلا نہیں، اویس کے موبائل سے کوئی پروف نکلا، اس کے موبائل سے تو بالکل بھی کچھ پروف نہیں نکلے. تو یہ بات غلط ہے، یہ بالکل 1000% غلط ہے. صرف ان میں یونیورسٹی ان کی کامن ہے اور یہ دونوں ڈی فارمیسی کے تھے، لیکن ان کے سیمسٹرز کا بہت زیادہ ڈفرنس تھا. آپ کو نا میں اس بات سے نا تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا. ایک تو میں پریشان ہوا تھا کہ جس طرح ایمرجنسی اس بچی کو اٹھایا گیا. اب لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی نامحرم، وہ کسی کی جان بچانی ہے، جان بچانے کے لیے خاتون کو مرد ڈاکٹر نہیں آپریٹ کرتے. بالکل ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو چیز ہی غلط ہے نا، جان بچانے کے لیے یہ. لیکن جن بچوں نے اس کو اٹھایا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن ایک میں ریکویسٹ کروں گا، صرف اس یونیورسٹی سے نہیں،
تمام یونیورسٹی سے کہ ان میں آپ کو اسٹریچر اور اس طرح کی چیز اور اتنا ماشاءاللہ آپ کا بہترین ادارہ, ایک آدھی ایمبولینس بھی رکھ لیجیے. ضروری نہیں کہ کچھ سوسائڈ کرے, کسی کی ویسے بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, نہ زیادہ مہنگی رکھیں ایمبولینس, کچھ سوزوکی ڈبہ ٹائپ کی جو چھوٹی ایمبولینس ہیں وہ بنا دیں. ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہونی چاہیے. فرسٹ ایڈ تو ہوتی ہوگی, یقینی بات ہے, یونیورسٹیز میں ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن ایک چھوٹی سی ایمبولینس, اور اس پہ یونیورسٹیز والوں نے نہیں امپلیمنٹ کرنا. اس کے لیے میں مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ مجھے امید ہے کہ ان کے یہ بات میری گوش گزار ہو گئی تو ود ان نو ٹائم نا اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف لاہور کا اسٹینڈرڈ اتنا لو ہو گیا ہے کہ جو بھی بچہ آتا ہے اس کو بغیر ٹیسٹ کے, بغیر چیک کیے کہ وہ مینٹلی کتنا جو ہے وہ پرفیکٹ ہے, اس کو بغیر ٹیسٹ کی ایڈمیشن دے دیتے ہیں کہ یونیورسٹی کی جو ہے وہ صرف کراؤڈ بڑھ سکے. یہ اس کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی میں ہے ایسا کہ ٹیسٹ لیتے ہوں؟ پنجاب یونیورسٹی میں جو اتنی سرکاری ہیں, اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, ان میں کسی کا مینٹل ہیلتھ چیک کرتے ہیں؟ نہیں, اس کے مارکس ہی چیک کرتے ہیں نا, کہ اس نے اتنے بریلینٹ ہے, جس نے ہر یونیورسٹی کا ایک سٹیٹس ہے. دیکھیں جی, ہم بلا وجہ کسی یونیورسٹی پہ بلیم لگانا بڑا آسان ہے, ریٹنگ بڑی اچھی آئے گی, لیکن اس دنیا میں بھی دیندار ہے, آگے جا کے بھی حساب دینا ہوگا نا. میں اس وجہ سے کہ میرے ویوز آنے ہوں گے تو پازیٹیو بات پہ آئیں گے, میں نیگیٹو پہ ویوز نہیں لیتا, نہ کسی اور کو بھی لینے چاہیے. اگر کوئی لے گا تو میں اس کے اگینسٹ بات کروں گا. فرقان شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں پھر آپ ان دونوں کیسز کو, دونوں انسیڈنٹس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ڈفرینس ہے اس میں, جبکہ ویورز اس میں ڈفرینس نہیں سمجھ رہے؟ میرا اس میں ایک چیز کامن ہے, دو چیزیں, ایک یونیورسٹی کامن ہے اور ایک ڈی فارمیسی کامن ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈی فارمیسی میں نے کل نا ایک دو جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا ان سے کال کی تھی. اب میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈی فارمیسی میں سم ٹائم آپ کو میڈیسن کی مینوفیکچرنگ یا اس طرح کے اس روم میں لے کے جاتے ہیں نا, تو اس کے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دماغ کو اثر کر دیتے ہیں. ایک میری بہنوں کی طرح ان سے کل میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں 10-15 سال ایک نجی ہاسپٹل میں ہیڈ نرس رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک بچہ آیا تو اس کی والدہ نے ہمیں اسپیشل کہا, پرائیویٹ ہاسپٹل تھا تو اس میں ہمیں اسپیشل کہا کہ یہ میرا بچہ نا, اس کو کوئی پیسے نہ دے, کوئی سگریٹ نہ دے, اور اس کو کسی جمپ والی جگہ پہ نہ جانے دے. ہم نے کہا یہ کیا؟ کہتی ہم نے سمجھا کہ یہ بچہ نشئی ہے. تو اس نے بتایا کہ میرا بچہ ڈی فارمیسی کر رہا تھا تو اس میں وہ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو اس کے دماغ پہ اثر کر گیا, اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے داخل ہو گیا. بچی خواتین یہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, اس پہ جلدی اثر کر گیا, اور جو اویس ہے اس کی بھی لوگ کریکٹر کی اسیسینیشن کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں. اس کے ذرا وہ مرد مضبوط اعصاب کے مالک ہے نا, اس کے ذہن پہ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. نہ یونیورسٹی کا قصور ہے, دیکھیں نا ہر یونیورسٹی میں کوریڈورز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب لوگ ہسپتالوں میں بھی خودکشیاں کرتے ہیں, لوگ ٹرین کے نیچے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹرین بند کر دی جائے. یونیورسٹی تو بند کر دی گئی. وہ تو فار دی ٹائم بینگ کی ہے نا انہوں نے آن لائن. یونیورسٹی والوں کے لیے بھی ایک باعث ندامت ہے نا کہ ان کی کتنی بیڈ رپیوٹ ہو رہی ہے. اب آئندہ وہ مینٹل ہیلتھ بھی چیک کروا لیں, میڈیکل بھی سنا کروائیں گے, سارا کچھ کروانے کے باوجود اگر بچہ بعد میں اس کو ذہنی ڈسٹربنس ہو جائے تو پھر اس کا کیا کر لیں گے کوئی؟ یہ اس کو وہ اپنے کوریڈور بند کرا دیں گے, جنگلے لگا لیں گے, کچھ اور کر لیں گے, چھت بند کر دیں گے, کوئی اپنی وین کاٹ لے گا تو پھر سیڑھیوں سے گر جائے گا, کوئی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی پوائزن یوز کر لے گا. پھر یونیورسٹی کیا کرے گی؟ یہ ایک انڈیویجول, اس میں کسی ادارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اب لوگ ٹرین کے نیچے آتے ہیں تو ٹرین کا قصور ہے. وہ ایک کسی انڈیویجول کا کوئی بھی جو ورک ہے اس کا رسپانسیبل وہ خود ہے. میرا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بات تو آپ کو حقیقت کی کرنی چاہیے نا. میں بڑے نمبر بنیں گے, بڑے لوگ کہیں گے میں بھی یونیورسٹی انتظامیہ پہ کیچڑ اچھال دوں, میں ادارے پہ کیچڑ اچھال دوں. کیوں؟ وائی؟ کسی کے کریکٹر کی اسیسینیشن کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. اس میں آپ یونیورسٹی کو انوالو کیسے کر سکتے ہیں ان دو اٹیمپٹس میں؟ سب اگر دیکھا جائے بینگ پازیٹیو رہ کر دیکھا جائے تو یونیورسٹی آف لاہور میں کئی حد تک اسٹوڈنٹس ہیں, اور ایون کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں جو مڈل کلاس ہے, جو کہ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں, گاؤں سے ہے, ولیج سے ہے یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے. ان سب اسٹوڈنٹس سے سوسائڈ نہیں کیے تو یہ فار ڈی ہی کیوں؟
یہ تو اب دیکھیں نا, اس میں اب کوئی بندہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے ان کو آنا چاہیے, وہ فرنٹ پہ آئیں, یا میری بات کی تصدیق کر دیں یا اس کی تردید کر دیں یا تائید کر دیں, یا میرے جو میں نے بات کی ہے کہ میڈیسن بننے سے ذہن پہ اثر ہوتا ہے, اس کو مسترد کر دیں. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کو نا دیکھیں نا, میں کوئی عقل کل کا مالک تھوڑی ہوں, میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں عقل کل کا مالک ہوں. جی مجھے بہتر پتا, میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی سے سپیریئر نہیں سمجھا. میں اگلے کی رائے کو بھی بڑی معتبر جانتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں کہ اگر میری رائے میں کوئی غلطی ہے یا کوتاہی ہے تو میں تنقید سے خوش ہونے والا انسان ہوں. میں کسی کو یہ مائنڈ نہیں کرتا کہ نہیں جی میں نے جو کہہ دیا وہی ہے. آپ لوگ ڈی فارمیسی والوں سے جنہوں نے یہ کورس کیے ہیں یا جو اس فیلڈ سے ریلیٹ ہیں, ان لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں. اگر میری بات کو غلط کہیں گے تو ثابت کر دیں گے نا. دیکھیں نا, کسی لاجک سے ہی مجھے غلط ثابت کرنا ہے نا. لاجک کے بغیر تو جو مرضی مجھے کہی جائے گا, میں مائنڈ بھی نہیں کرتا, میں جواب ہی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں نو پرابلم, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, میں کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتا. لڑکی نے پورے 28 منٹ سوسائڈ سے پہلے کسی سے بات کی اور کال ڈیلیٹ کر دی ہے, کال ہسٹری وہ ڈیلیٹ کی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اب مائٹ بھی پاسبل وہ فیملی میں ایک تو یہ بھی مبینہ اطلاع ہے کہ اس کی بھائی سے لڑائی ہوئی تھی. اب اس نے ڈیلیٹ کر دیا تو کر دے, تو ڈیٹا ریکور نہیں ہو سکتا. یہ سہولت اب نہیں موجود ہے اداروں کے پاس. میں نے تو کل بھی جو ایس پی صدر ہے نا, جنہوں نے بیان دیا کہ بچی سٹیبل ہے, بے شک آئی سی یو میں ہے, لیکن بچ جائے گی. لیکن اللہ نہ کرے, جو میرا اندازہ ہے کہ اس میں وہ بچی کے ساتھ, کیونکہ اس کے دماغ میں خون چلا گیا, جتنی ہائپ سے وہ نیچے گری ہے اس کے سارے اندر کا نظام ہل جل گیا ہوگا. بالکل ایسے ہی کافی پسلیاں وغیرہ فریکچرڈ ہو گئی, اگر یہ بچ بھی جاتی ہے تو مجھے نہیں امید کہ یہ ایک نارمل لائف گزار سکے گی. یہ بڑی سخت الفاظ ہیں جو میں نے بڑا دل پہ مضبوط کر کے یہ دہرائے کہے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک نارمل سٹیزن کی طرح, کیونکہ بچیوں پہ, خواتین پہ رسپانسبلٹیز مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. انہوں نے اولاد پیدا بھی کرنی ہوتی ہے, اولاد کی پرورش بھی کرنی ہوتی ہے, اور اولاد کو پروان جو ہے وہ اس کی ماں چڑھاتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے اللہ جو فیصلہ بہتر کرے, کیونکہ ٹانگیں اس کی فریکچر ہیں, دماغ کے اندر اس کے سنا بلڈ آ گیا ہے, تو اب اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی رضا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے بچائے تو پھر ایک نارمل کر کے بچنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ, ہر اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ایک ڈپریشن کا بھی الگ سے لیکچر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ڈپریشن کی اویئرنیس دی جا سکے, کیونکہ سب کچھ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے, ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فاطمہ کی فیملی فاطمہ کو بہت زیادہ ڈپریسڈ کر رہی تھی اسٹڈی کے لیے. فاطمہ نے اپنی کلاس فیلو سے یہ بات شیئر کی تھی کہ میری فیملی مجھے بہت پریشرائز کر رہی ہے. ڈپریشن کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. ڈپریشن کا آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں, اور آپ کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. آپ کو اعصابی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے اس کے لیے نا, ڈپریشن کے لیے. اور میری جو یہ ریکویسٹ ہے, ہمبل سبمیشن ہے مریم صاحب, نواز شریف صاحبہ سے, کہ پنجاب کی حد تک اگر یہ کام چل جائے, ہر انسٹیٹیوٹ میں ایمبولینس کمپلسری ہو, اسٹریچر کمپلسری ہو. نہیں تو دیکھیں نا, لوگ اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں, میں ان بچوں کو درد دل رکھنے والا کہہ رہا ہوں, وہاں پہ اور بھی تو لوگ کھڑے تھے, ضروری نہیں کہ وہ بے حس تھے. سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں جرت نہیں ہوتی, لوگ اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. ایک انسان کو تڑپتا یا اس کی بلیڈنگ دیکھ کے ہر بندہ اعصابی طور پہ مضبوط نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا مائنڈ 5, 10, 15 منٹ کام ہی نہیں کرتا, تو اس میں آپ اس کو بے حس تو نہیں نا کہیں گے. ہو سکتا انہیں اس سے زیادہ درد ہوئی ہو اٹھانے والوں سے, لیکن اٹھانے والوں نے اچھا کیا. میری خواہش یہ ہے کہ تمام یونیورسٹیز, کالجز میں ایمبولینس کمپلسری ہو, اسٹریچر کمپلسری ہو, ویل چیئر کمپلسری ہو. یہ لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چل اگر دیکھا جائے فرقان شاہ صاحب, اب ہم اپنے ویورز کو کیا کہہ سکتے ہیں, اپنے ویورز کو کس طرح ہم لوگ اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ان سب چیزوں کو سائڈ پر کر کے یہ دیکھیں کہ ہمارے پیچھے جو رہ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. ہم لوگ تو سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہم لوگ کو ان سب چیزوں سے کیسے بچنا ہوگا, ہمارے لیے کیا ایک ایسا تھنگ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. جو کرمنلز ہیں نا, جو شوٹر بن جاتے ہیں یا ڈاکو بن جاتے ہیں, میں ان کو بھی سوسائڈر ہی کہتا ہوں. وہ بھی خودکشی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ان کو بھی میں سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا اعصابی طور پہ مضبوط کریں. اللہ پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ آپ جب بھی ڈپریشن میں آئیں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں. میں نہیں مانتا، میں جب بھی ڈپریشن میں آتا ہوں، میں بھی انسان ہوں نا، بعض اوقات میں تو اب گرمی آ رہی ہے ڈپریشن شروع، جب 2-2.5 لاکھ آپ کے گھر کا بل آئے گا ڈپریشن میں آئیں گے نا، کہ آئیں گے آپ؟ انکم آپ کی ہونا، کاروبار آپ کا ڈسٹرب ہو جائے، 1.5 تو معمولی چیز ہے. میرے آفس کا جب بل آئے گا 70,000 80,000 تو میں ایک دفعہ چکر تو آئیں گے نا مجھے. تو کیا میں خودکشی کر لوں؟ نہیں. آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. جتنی بھی میرے معاشرے میں ڈسٹربنس ہے وہ صرف ایک اس کے ریزن ہے، دین سے دوری. ہم لوگ بھلا کیا کرتے ہیں، ہمارا تھوڑا سا نا ایک پرابلم بن گیا ہوا ہے. ہم بچے کو 3-3.5 سال کی عمر میں ہی پڑھائی کی طرف دھیان دے دیتے ہیں. ہم میں سے اب فی زمانہ انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم لوگ بچے کو دین کا دھیان نہیں دیتے، ہم اس کو اللہ کا تعارف نہیں کراتے، حالانکہ سب سے ضروری اللہ کا تعارف ہونا ہے. ہم اسے سائنس کا تعارف کرا دیتے ہیں، ہم اسے ٹیکنالوجیز بتا دیتے ہیں، ہم اسے ہر چیز بتا دیتے ہیں، ہم اسے اللہ کا نہیں بتاتے. ہم اس کو پہلا کلمہ سکھاتے ہیں، 2-4 کلمے یاد کرا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ریلیجس جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر لی ہے. آپ دیکھیے گا کہ دین سے اگر آپ دیکھو نا، ایک ہوتا ہے جس سے میری ڈیوٹی لگ جائے کہ میں نے درجی تلاوت کر کے سنانی ہے، وہ اور چیز ہے. ایک چیز ہے میں یہاں سے بائی ہارٹ اللہ کا ذکر کروں. اللہ تبارک قرآن پاک کو با ترجمہ، قرآن پاک میں آپ کے تمام تر مسائل جون سے ہیں ان کا حل بتایا گیا. ٹھیک ہے، آپ کے ایون کے میاں بیوی کے جو ریلیشن ہیں، ان کے حقوق العباد ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن میں بالکل ٹھیک آپ ہے. سورہ نساء پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے جو حقوق العباد ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا. یہ تھوڑا سا نا ہم لوگوں نے وہ سسٹم ہو گیا کہ کہتے ہیں رب نیڑے کے کسون، ہم کہتے ہیں کسون. یہ دنیاوی تعلیم آپ مجھے بتائیں، میں نام نہیں کسی کا لیتا، ان کی تصدیق ہوگی، کیا ان پڑھ آدمی کھرب پتی نہیں ہے اس ملک میں؟ بالکل ہے. ہیں کہ نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں دیا. دیا میں تو یہ رزق کا بات تو وعدہ اللہ نے کیا ہے. میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ رزق کا کوئی عقل سے یا محنت سے تعلق ہے. میں نہیں مانتا اس چیز کو. بہت شکریہ فرقان شاہ صاحب آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اویئرنیس دی. اس کیس کے بارے میں کوئی اور بھی اپڈیٹس ملے گا تو ہمیں لازمی دیجیے گا. ناظرین، ہمارے ساتھ فرقان شاہ صاحب موجود تھے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ آخر کار سوسائڈ کرنے کی وجہ کیا تھی اور فارم ڈی میں ہی کیوں ایسے 2 انسیڈنٹ ہوئے. پروگرام کیسا لگا لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دے اجازت. اللہ حافظ.